پہلے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ امریکہ پاکستانیوں کی آمد پر پابندیاں لگا رہا ہے۔ پھر یہ خبر آئی کہ ایوان نمائندگان میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پر امریکہ میں داخلے کی پابندی کا بل ٹرمپ کی پارٹی کے جو ولسن اور جو بائیڈن کی پارٹی کے پینیٹا نے پیش کر دیا ہے۔ آرمی چیف کا اس بل میں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا تھا۔ پابندیوں کی وجہ عمران خان کی قید، ان پر مقدمات اور جیل کے اندر ان پر ظلم و ستم کو قرار دیا گیا۔ یہ بل امریکہ کے اپنے مفادات سے لگا نہیں کھاتا۔ آرمی چیف کا تذکرہ نہ ہوتا تو بل آسانی سے منظور ہو سکتا تھا۔ پھر خبر آئی کہ امریکہ نے پاکستان کی 19 کمپنیوں پر پابندی لگا دی ہے۔ ایسی ہی پابندی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے شہریوں اور کمپنیوں پر بھی لگائی گئی تھی۔ ان کمپنیوں پر امریکہ کے مفادات کے خلاف کام کرنے کا الزام ہے۔ امریکہ کی طرف سے پہلے بھی ایسی پابندیاں پاکستان پر لگتی رہی ہیں۔ اب کی اس لیے حیران کن ہے کہ ٹرمپ پاکستان سے بڑے گزشتہ دنوں مطمئن نظر آئے تھے، بڑے خوش دکھائی دیے تھے۔ قربتوں کا سلسلہ اچانک شروع ہو چکا تھا۔ زلمے خلیل زاد، رچرڈ گرینل، جو ولسن جیسے ٹرمپ کے ساتھیوں نے توپوں کا رخ پاکستان کی طرف کیا ہوا تھا۔ یہ فری عمران خان کی بات کر رہے تھے۔ گرینل 2 قدم پیچھے زلمے فرنٹ پر تھے۔ جو ولسن نئی قرارداد لا کر ان سے آگے نکل گئے۔ زلمے کے گزشتہ بیانات پر جو بائیڈن انتظامیہ نے چیں بجبیں ہوتے ہوئے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا، فروری کے انتخابات کے بعد ان کے بیان پر ہماری وزارت خارجہ خواجہ محمد آصف جیسے جوشیلے وزیر آگ بگولا نظر آئے۔ شدید رد عمل کا سرکاری سطح پر شدید اظہار کیا گیا۔ تحریک انصاف کو امیدیں واثق تھی کہ ٹرمپ ادھر صدر کا حلف اٹھائیں گے، ادھر خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے۔ الیکشن سے پہلے ٹرمپ کے عمران خان کو دوست بھی قرار دینے کے بیان سامنے آ چکے تھے۔ اس وقت وہ صدارت کے امیدوار تھے۔ یہ ان کا سیاسی بیان ہو سکتا ہے۔ حلف اٹھانے کے بعد وہ صدر کے ذہن سے سوچتے اور فیصلے کرتے ہیں۔ ہماری حکومت کو بھی نئی امریکی انتظامیہ میں موجود عمران خان کے حامی عناصر کے سرگرم ہونے کا اندازہ تھا۔ اپنی سفارتکاری ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ کی مانند رہی ہے، جس کی وجہ سے ایوان نمائندگان میں گزشتہ سال جون میں پیش کی گئی قرارداد 7 کے مقابلے میں 368 کی بھاری اکثریت سے منظور ہوئی تھی۔ اس میں انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ امریکی CIA کے ڈائریکٹر نے شریف اللہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا، جسے 2022 میں کابل ایئرپورٹ پر بلاسٹ کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں وہی ماسٹر مائنڈ سرگنا اور خطرناک مجرم کی بجائے عام ملزم ٹھہرایا گیا۔ اس بلاسٹ میں 13 امریکی اور 170 افغانی مارے گئے تھے۔ امریکہ نے شریف اللہ کی گرفتاری کا مطالبہ کب کیا؟ مگر دنیا کو پتہ، صدر ٹرمپ کی زبانی کانگریس میں ان کے پہلے خطاب سے چلا۔ انہوں نے پاکستان کا اس گرفتاری اور دہشت گردی کی جنگ میں ساتھ دینے پر گرم جوشی سے شکریہ ادا کیا۔ یہی امریکہ کے ساتھ سردموری سے گرم جوشی کی طرف آتے تعلقات کا ٹرننگ پوائنٹ اور ابتدا تھی۔ افغانستان کے اندر سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے۔ پاکستان اس پر تحفظات کے اظہار کے ساتھ شدید احتجاج بھی کرتا ہے اور 1-2 مرتبہ افغانستان کے اندر گھس کر دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے اپنے اسی خطاب میں افغانستان کی بھی خبر لی تھی۔ کہا تھا، جو بائیڈن انتظامیہ نے انخلا کے دوران حماقت کی، اسلحہ اور گاڑیاں وہیں چھوڑ آئے، وہ سب واپس لیں گے۔ اس پر ہمارے حکام بھی جوش میں آ گئے۔ کہا گیا، ہم طالبان سے اسلحہ لے کر امریکہ کو واپس کرائیں گے۔ ٹرمپ کے بیانات سے قبل تک ہم سافٹ اسٹیٹ اور ہارڈ اسٹیٹ کے بیچ میں تھے۔ امریکہ سے تازہ قربت کے ساتھ ہی یکدم اور یکسر ہارڈ اسٹیٹ کی جانب آنے کا اعلان کر کے باقاعدہ ایک کثیر رکنی کمیٹی
خد و خال طے کرنے کے لیے بنا دی گئی۔ اس کی سربراہی پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کر رہے ہیں۔ ہارڈ اسٹیٹ کی صورت میں ہم امریکہ کو اپنی پشت پر کھڑا دیکھ رہے تھے۔ دونوں کا پھر سے مشترکہ دشمن افغانستان ٹھہرا۔ ادھر دھڑم سے گیم چینج ہو گئی۔ اچانک خبر آئی کہ امریکی وفد افغانستان میں وارد ہوا ہے۔ وہ وفد 2-3 سال سے افغانستان میں قید یرغمالی جارج گلیزمین کو رہا کرا کے ساتھ لے گیا۔ افغانستان کے ساتھ ایسے معاملات امریکہ پاکستان کے توسط سے طے کرتا رہا ہے، حتیٰ کہ 9/11 کے بعد افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے امریکہ نے مشرف کے پاکستان کو پتھر کے زمانے کا ٹریلر دکھا کر اپنے ساتھ کھڑا کر لیا تھا۔ اب یہ وفد افغانستان آیا تو قطر کو پاکستان کے متبادل کے طور پر ساتھ رکھا۔ اس وفد میں زلمے خلیلزاد بھی تھے۔ امریکی وفد کے ساتھ افغان انتظامیہ یکجہتی و یگانگت کا اظہار کرتی رہی۔ وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ وفد کی ملاقات امکانات اور توقعات سے زیادہ حوصلہ افزا اور پرجوش رہی۔ امریکہ پاکستان سے شریف اللہ کو لے گیا۔ کبھی ریمنڈ ڈیوس بھی ہم نے امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ رمزی یوسف، ایمل کانسی، عمر سعید شیخ، حتیٰ کہ عافیہ صدیقی کو بھی ہم امریکہ کے حوالے کر چکے ہیں۔ کچھ ہی ہفتے قبل وینزویلا سے 6 امریکی رہا کروائے گئے تھے۔ صدر مادورو سے جس لہجے میں وہاں جانے والے رچرڈ گرینل نے بات کی، بس گریبان نہیں پکڑا، باقی سارا کچھ کر دیا۔ یہ یرغمالی ہمارے حوالے کر دو ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نیکولس مادورو نے چون چراں اس بیان پر نہ کی۔ 2009 میں سابق امریکی صدر بل کلنٹن شمالی کوریا میں قید امریکی خاتون صحافیوں لولا رنگ اور یونالی کو رہا کرا کے لائے تھے۔ کلنٹن نے کوریائی قیادت سے انسانی ہمدردی پر رہائی کی درخواست کی تھی۔ امریکہ کو علم ہے کہ کس کے ساتھ کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ افغانستان اور امریکہ کے مابین شدت کی برف پگھل رہی ہے۔ دوریاں قربتوں میں اور دشمنی دوستی میں بدلتی نظر آتی ہے۔ جہاں پاکستان کی سفارتکاری تھوڑی گرم اور سرگرم نظر آئی، زلمے خلیلزاد اور امریکی نمائندہ خصوصی ایڈم بوہلر ادھر افغانستان سے جارج گلیزمین کو لے کر روانہ ہوئے۔ ادھر ہمارے نمائندہ خصوصی صادق خان افغانستان جا پہنچے۔ ان کی انہی افغان وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی جو 1 روز قبل امریکیوں سے مصافحے اور معانقے کر رہے تھے۔ یہ ملاقات بھی توقعات کے برعکس حوصلہ افزا اور امید افزا رہی۔ پاکستان افغانستان تعلقات کشیدگی کی انتہا پر ہیں، جہاں ہوشمندانہ سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ کے سر دست حالات نہیں ہیں۔ 2 ہفتے قبل ضرور تھے جب ٹرمپ کی طرف سے وہ بیان آیا تھا پاکستان کے حق میں اور طالبان کے خلاف۔ اب امریکہ اور افغانستان قریب آ رہے ہیں۔ امریکی وفد کے کابل کے دورے کے بعد طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا کہ طالبان اب امریکہ کو قیامت تک دشمن نہیں سمجھیں گے، امریکہ کے ساتھ باضابطہ تعلقات چاہتے ہیں۔ ایسے تعلقات دونوں کے مفاد میں ہیں۔ افغانستان اور بھارت پہلے ہی یکجہت ہیں۔ امریکہ بھی ساتھ ملتا ہے تو یہ تکون مضبوط ہوگی جو پاکستان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ تکون ضرور بنے، برقرار رہے اور مضبوط بھی ہو، مگر وہ تکون پاکستان، امریکہ، افغانستان کی صورت میں ہو تو بہتر یہ خوب رہے گی۔ اس تکون کا دار و مدار ہماری خارجہ پالیسی پر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔